12 ربیع الاول دا دن ہے جس دن تو لڈیاں پاویں، تو محلیاں دے اندر کنجر نچاویں، تو ٹھول ٹمکیاں تے ڈانس کر کے وہاویں، عورتاں نو بے پردہ باہر کڈیں، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا تے کہنا 30 سال پہلے ویکھ لے ایسے 12 ربیع الاول نو 12 وفات کیا جاندا سی، جس دن صحابہ تے قیامت برپا ہو گئی، مدینے دے اندر کہرام مچ گیا، کتے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے، کتے سیدہ عائشہ رو رہیاں نے، کتے میرے پاک پیغمبر دے صحابی رو رہے نے، کتے سیدنا بلال حبشی مدینے نو چھڑ کے جنگلاں دی طرف رخ کر رہے نے، کتے سیدنا فاروق اعظم نے تلوار کڈیے کہ جیڑا اج کہے گا محمد نعوذ باللہ فوت ہو گئے نے، میری اج تلوار انہاں سر قلم کر دے گی، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رو رہے نے، سیدنا عثمان کن لگے رو رہے نے، تو اج لڈیاں پاویں، تو پنگڑے بجاویں اور آقا دی ولادت دی خوشی کریں، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا تے کہنا اور صحابہ تے فتوے بھی تو لگاویں کہ سوائے ابلیس تو جہان دے اندر سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ دی ذات واسطے، درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے امام اعظم، ساری کائنات دے سردار، آمینہ دے در یتیم، رب دے حبیب، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ، میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مطہر پکیزہ واسطے، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دلی دعا ہے اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی سبنا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اور نہایت ہی عزت لائق میری معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ربیع الاول دا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول دے مہینے دی اج 12 تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ ایسے موقعی مناسبت دے محلات دے نال تھوڑی دیر اپنے خیالات دا اظہار کرانگا، اللہ سانو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھیے، اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام دی ایسے مہینے دے اندر ہی وفات بھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام دا اس دنیا دے اندر آنا اور آقا علیہ السلام دا اس دنیا دے اندر انہوں دا بچپنا، آقا دی جوانی، آقا دا لڑکپن، آقا دا بڑھاپا ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر اس دنیا تے مبعوث ہوئے۔ آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اس مہینے دے اندر پیدا فرمایا۔ اے مہینہ اسلامی مہینے دے اندر تیسرے نمبر تے ہے۔ آقا علیہ السلام دی ولادت دے بارے دے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ ہر فرقہ اپنی ہی آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر ولادت دا حق رکھدا ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے کہ آقا علیہ السلام دی ولادت 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ کچھ کہندے نے آقا علیہ السلام دی ولادت 9 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔
کچھ کہندے نے 10 ربیع الاول نو ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہندے نے کہ آقا علیہ السلام دی ولادت 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ لیکن ان متضاد آقا علیہ السلام دی وفات اندے بارے اندر تمام فرقیاں دا اختلاف نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ ہر بندہ ہر فرقہ کہندا ہے کہ آقا علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ اور ولادت دے اندر بڑا لمبا چوڑا اختلاف۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہاں دیاں یاریاں کھادیاں جاندیاں نے، وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لکھ دے نے کہ آقا علیہ السلام دی ولادت 10 محرم نو ہوئی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نے کہ آقا علیہ السلام دی ولادت 27 رمضان مبارک نو ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام دی ولادت دے اندر اختلاف ہے، وفات دے اندر اختلاف کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے آئے اور اس دنیا تو چلے بھی گئے، کیوں؟ اللہ رب العالمین دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیڑی بھی جان اس دنیا دے اندر آئی ہے انہیں اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دے اترن والا قرآن اعلان کرتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ ساڑھے محلات، ساڑھیاں کوٹھیاں، ساڑھے بنگلے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہن والی ذات اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ یہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ ہر بندہ جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے۔ اور یاد رکھیے لفظ موت کسی بھی نبی واسطے گستاخی والا لفظ نہیں، کسی دی بے ادبی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جڑا اٹل فیصلہ فرما دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اندے تو مراد ہر نبی بھی ہے، صحابی بھی ہے، ولی بھی ہے، پیر بھی ہے، جیڑا بھی اس دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آخری ایام آقا علیہ السلام دے اترا قرآن اعلان کر دے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے سونے پیغمبر، پیارے پیغمبر، اساں نے تیرے تے دین مکمل کر دیتا ہے، تیرے تے اسی اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ اج تو بعد تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے آقا علیہ السلام دی وفات دا وقت قریب سی۔ آقا علیہ السلام دی وفات دا وقت قریب آیا، اللہ نے قرآن تے وحی جڑی اتاردا سی، قرآن نازل ہوندا سی، قرآن دی وحی ختم ہو گئی، اللہ نے کہتا سی تیرے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وفات والا دن 12 ربیع الاول والا دن ہے، اس دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے مہینہ جڑا سفر دا مہینہ گزرے ہے، آقا علیہ السلام سفر دی تقریباً 29 تاریخ ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جنازے تو واپس آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جنت البقیع دے اندر جنازہ پڑھایا، جنازے تو واپسی آقا علیہ السلام نو سر درد شروع ہو گیا، اور آقا علیہ السلام گھر آئے۔ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر گئے، کہندے نے عائشہ انا و رأسی، میرے سر نو بڑی تکلیف ہے، میرے سر نو بڑا درد ہے، عائشہ میرے سر نو دبانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی محترمہ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا سر دباندیاں نے۔ امی عائشہ بیان کر دیا نے آقا علیہ السلام نو جڑی اس دن سر درد شروع ہویا ہے، ایہو سر درد ہی میرے آقا علیہ السلام دی مرگ الموت اختیار کر گیا۔ میرے آقا نو بہار ہو گیا، اور بہار ایسا ہویا دن بدن بہار زیادہ ہوندہ جا رہا ہے۔ امی عائشہ بیان کر دیا نے آقا علیہ السلام دے اتے ایک یمنی چادر پائی گئی، اور ان دے یمنی چادر دے اتے بھی آقا علیہ السلام دے بہار دی حرارت، ان دی گرمی محسوس کی جا سکتی سی۔ انہاں تیز میرے مصطفیٰ علیہ السلام بہار آیا۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر جا کے نمازہ پڑھا دے رہے، لیکن وہ بھی وقت آ گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بہار اینا تیز ہو گیا، بہار شدت اختیار کر گیا۔ آقا علیہ السلام دی بیوی
امہات المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا بہار تیز ہویا آقا علیہ السلام نو غشی تاری ہون لگ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور غشی تاری ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام دی بیوی فرماندیاں نے کہ میں اپنے آقا دا اپنے سرتاج دا چہرہ جڑا ہے اپنے والے کیتا ہے. میں آقا علیہ السلام دے نالے چہرے دا پسینہ صاف کرنی ہے, نالے آقا علیہ السلام نو دم کرنی ہے اور نالے حوصلہ بڑھانی ہے. پیارے پیغمبر جی بندیاں تے ماڑے تے چنگے دن آندے رہندے نے. اللہ دے نبی جی غم نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. اللہ نے بیماری دیتی, اللہ شفاواں بھی عطا کرے گا. لیکن وہ وقت آقا علیہ السلام دے وفات دا وقت ہے. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عائشہ میرا غسل کرنے دل کردا ہے. صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غسل کرن دا ایک جڑا غسل کرنا سی اے اپنا ارادہ ظاہر کیتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ نے بلایا. میرے پاک پیغمبر دے دماد بھی نے, میرے پاک پیغمبر دے دماد بھی نے اور میرے پاک پیغمبر دے چچا زاد بھرا بھی لگدے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ گھر دے اندر آئے. انہاں آ کے میرے پاک پیغمبر نو ایک ٹب دے اندر بٹھا دیتا گیا اور 7 مشکیزیاں دا پانی ایک روایت دے مطابق ملتا ہے 7 مشکاں دا اور ایک روایت دے مطابق ملتا ہے کہ 7 کنویاں دا پانی آقا علیہ السلام تے انڈیلیا گیا. میرے آقا علیہ السلام دا بہار کچھ ہلکا ہویا. میرے آقا فرماندے نے یار علی میرا اللہ دے گھر دے اندر جان نو دل کردا ہے. سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک پیغمبر نو 2 کندھیاں تو سہارا دے کے مسجد نبی والے لے کے جا رہے ہیں. راوی بیان کردا ہے میرے پاک پیغمبر نو بہار نے اینا کمزور کر چھڈیا سی. میرے پاک پیغمبر نو اینی کمزوری آئی آقا علیہ السلام کو اپنا قدم مبارک نہیں اٹھایا جا رہا. میرے آقا علیہ السلام دے پیر مبارک گھسیٹ دے جا رہے ہیں. اما جی عائشہ بیان کر دیا نے پیچھے اسی طرح لکیراں بندیاں گئیاں. میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو منبر تے بٹھایا گیا. صحابہ دا جم گٹھائے. میرے پاک پیغمبر دے جانثار 4 چفیرے آ کے بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے, صحیح مسلم دے اندر حدیث بھی موجود ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. میرے صحابہ اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے انہاں عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک روایت مطابق ملتا ہے مشکات دے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو بت خانہ بنا لیا. میرے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنانا. میرے صحابہ انہاں یہودیاں طرح عیسائیاں طرح میری قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا. ایتھوں معلوم ہوندا ہے قبر پاویں نبی دی ہوئے, قبر پاویں ولی دی ہوئے, قبر پاویں پیر دی ہوئے, قبر پاویں صحابی دی ہوئے, جڑا قبر تے سجدہ کرے گا او لعنتی. میں نہیں کہہ رہا, آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. میرے آقا علیہ السلام صحابہ نو وصیتاں کر رہے ہیں. زور دی نماز دا ٹائم ہویا. اے وفات تو 5 دن دی پہلے گلاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زور دی نماز پڑھائی. آقا علیہ السلام دوبارہ منبر تے بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر کسی نے آج محمد کو بدلہ لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو آج بدلہ لے لو, کل قیامت والے دن محمد بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا پیغمبر ہے, کیسا عظیم الشان نبی ہے جن زندگی دے اندر گناہ کوئی نہیں, غلطیاں کوئی نہیں, لیکن صحابہ نو کہندے نے میرے صحابہ اگر کسی نے میرے کو اج بدلہ لینا ہے تو اج میرے کو بدلہ لے لو, کل قیامت والے دن محمد بھی اللہ دی عدالت دے اندر بدلہ نہیں دے سکتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا ایک ایسا جملہ بولیا جنہیں صحابہ نو ہلا کے رکھ دیتا. سیدنا صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو ایسا اختیار دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو ایسا اختیار دیتا ہے اور اگر دنیا تے رہنا چاہے تو دنیا تے رہ لوے, اگر اللہ نال ملاقاتاں کرنا چاہے تو اللہ نال ملاقاتاں کر لوے,
لیکن اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا. اینی گل کیتی تے سیدنا صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل پئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو توجہ ہٹا کے سیدنا صدیق اکبر والے ویکھے لنگرے. کہنے لگے صدیق اللہ دے نبی نے عام یہ بندے دی گل کیتی ہے, ایک ریگولر گل کیتی ہے, تو کیوں رون لگ گیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یار تانوں گل سمجھ دے اندر نہیں آئی, اگر اللہ رب العالمین کسے بندے نو اختیار دے سکدے نے تو میرا تے تہاڈے پیر مرشد تو علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکدا. اتوں معلوم ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے. میرے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری وصیت فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم 3 بار فرمایا. میرے صحابہ میرے جان تو بعد بے نمازی نہیں ہو جانا, نمازاں دا اہتمام کرنا ہے, نمازاں دا خیال کرنا ہے. نال ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنے غلاماں نال حسن سلوک کرنا ہے, نوکراں نو مندرا نہیں بولنا, نوکراں نو تے ظلم تے زیادتی نہیں کرنی, اگر نہیں پسند تے انہوں ویسے فارغ کر دیو, لیکن حسن سلوک کرنا ہے, انہاں تے ظلم تے زیادتی نہیں کرنا. اے میرے مصطفیٰ نے آخری وصیتاں فرمائیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو 4 دن پہلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر آئے نے, مغرب دی نماز پڑھائی, مغرب دی نماز پڑھا کے گھر پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو زیادہ بخار ہو گیا, بخار دن بدن بڑھتا گیا, شدت اختیار کر گیا, حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز پڑھا کے گھر گئے, بار بار غشی تاری ہو جاندی, بار بار بے ہوش ہو جاندے. عشاء دی نماز دا ٹائم ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہوش آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں عائشہ ویکھ کے دسو صحابہ کی کر رہے ہیں؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے دا پردہ سائڈ تے ہٹایا, ویکھیا صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انتظار کر رہے ہیں, اللہ دے نبی آن گے, جماعت کران گے, اسی نماز پڑھان گے. امی عائشہ بیان کر دیا نے سونے محبوبہ صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں, تہاڈے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وضو فرمایا, وضو کرنے تو بعد دوبارہ پھر غشی تاری ہو گئی, بار بار غشی تاری ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ویکھیا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی, بار بار بھی ہوش ہو جاندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ اپنے باپ ابو بکر نو کہہ دیو میرے مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے. امی عائشہ بیان کر دیا نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی جی کسی ہور صحابی دی ڈیوٹی لگا دیو, کسی ہور صحابی نو کہہ دیو میرے بابا دا دل بڑا نرم ہے, بڑے نرم طبیعت دے بندے نے, انہاں کول تہاڈی جدائی برداشت نہیں ہوئے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ اپنے باپ ابو بکر نو کہہ دیو میرے مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دین. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دن پہلا آخری نماز زہر دی نماز مغرب دی نماز پڑھائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز پڑھا کے عشاء دی نماز سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی. میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے. آخری 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری شدت اختیار کر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر نو اپنے مصلے دا وارث بنا دیتا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ آدھے نے بیمار پرسی کر کے چلے جاندے نے, وہ بھی وقت قریب آ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت آ گیا, دن سوموار دا 12 ربیع الاول دا دن, فجر دی نماز دا ٹائم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کچھ طبیعت بہتر لگی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, ویکھیا حجرے دا پردہ سائڈ تے کیتا, ویکھیا میں اپنے صحابہ نو ویکھاں تے کی کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے دا پردہ سائڈ تے فرمایا ویکھیا سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے سیدنا فاروق اعظم بھی نے, سیدنا عثمان ذو النورین بھی نے, سیدنا علی حیدر کرار بھی نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آسمانہ دی طرف اٹھائے, اللہ تیرا شکر ہے میں ایک چھوٹی جی جماعت تیار کیتی ہے, اللہ میں طرح طرح دیا تکلیفاں دتیاں گئیاں, اللہ میرے اتنے گندیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں, اللہ میرے دندان مبارک شہید کیتے گئے. سونے مالکا میرے گلے دے اندر صافے پا کے وٹ چاڑے گئے. سونے مالکا میں طرح طرح دی تکلیفاں آئیاں, میں پتھر مار کے لہو لہان کیتا گیا. اللہ جی ایک چھوٹی جی جماعت تیار کیتی, اللہ نے حفاظتاں تو فرمانیاں نے. آخری دن ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تو صحابہ فارغ ہوئے, سیدنا علی المرتضیٰ نے بلایا, کہنے لگے علی
میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نواسے حسن و حسین نو میرے گھر دے اندر لے آ، میرا انہاں نال ملاقات کرن نو دل کردا ہے، مینوں انہاں نال پیار تے محبت کرن نو دل کردا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن و حسین میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے، میرے آقا علیہ السلام دے کول آ کے میرے آقا علیہ السلام سیدنا حسنین نال پیار کردے نے، کدی حسن دا چہرہ چومدے نے، کدی سیدہ فاطمہ نال محبت تے پیار کردے نے، کدی انہاں دے چہرے تو بوسے لیندے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دی لختے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہاتھ میرے پاک پیغمبر دے چہرے تے لگیا اور چیخ اٹھیاں، چیخاں نکل گیاں، واہ کرب اباہو، ہائے اللہ میرے ابے نو کنی تکلیف ہے، ہائے اللہ میرے ابو نو کنی پریشانی ہے، کنی درد ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو پکڑیا، سینے نہ لگایا، فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بیٹی فاطمہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اج تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں ہی ختم ہو جان گیاں، سارے دکھ ہی ختم ہو جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا آخری وقت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا میری بیٹی رو رو کے انڈال ہو گئی ہے۔ سیدہ عائشہ میرے پاک پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے، سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نو ویکھیا بڑی پریشان ہے، آقا فرماندے نے فاطمہ اپنا کان میرے منہ دے قریب کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دے کان دے اندر سرگوشی کی تھی، کوئی گل کی تھی، سیدہ فاطمہ رو پئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی دوبارہ کان میرے منہ دے نال کر۔ سیدہ فاطمہ نے دوبارہ کان کیتا، میرے آقا علیہ السلام دوبارہ سرگوشی کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہاں دوبارہ گل کی تھی، سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے، میں فاطمہ کو پوچھا فاطمہ اللہ دے نبی نے کی تو اڑے کانج گل کیتی سی؟ سیدہ فاطمہ بیان کر دیا نے، پہلے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی فاطمہ تیریاں میریاں جدائیاں دا ٹائم قریب آ گیا ہے، اج جنی واری ابو ابو کہنے ابو ابو کہہ لے، باپ دی زیارتاں کرنی باپ دی زیارت کر لا، کل نو تو اپنے باپ دی زیارت نہیں کر سکتی، تو اپنے باپ نو ابو جی کر کے نہیں بلا سکتی۔ اے میں گل سنی میری اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے دوبارہ جدو میرے کان دے اندر سرگوشی کی تھی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر، میرے خاندان دے اندر سب نو پہلے ملاقات تیرے نال ہوئے گی۔ راوی بیان کردا ہے، تاریخ دے اندر لکھیا ہے کہ اماں جی فاطمہ الزہرا تقریباً 6 یا 7 مہینے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد زندہ رہیاں، ایک دن بھی مسکراندیاں نہیں ویکھیا۔ غم ہوئے تے ایسا، تکلیف ہوئے تے ایسی، دکھ انہاں نوں ہوندا ہے جن دے باپ دا جنازہ اٹھ رہا ہوئے، تکلیف انہوں ہوندی ہے جنہیں اپنے بھائی دے میت نوں کندھا دیتا ہوئے، دوسرے نوں کی پیدا جنہاں نوں چوٹ لگی نہیں، جنہاں نوں تکلیف پہنچی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نوں بار بار غشی تاری ہو رہی۔ اماں جی فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر دی صحابی بیٹیاں نے، اماں جی عائشہ دی گود دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا سارے، اور آقا علیہ السلام نے اس طرح آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے۔ دوسری روایت مطابق ملتا ہے آقا نے شہادت والی انگلی اٹھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے، دعا کرن لگ پے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے دعا کی تھی، آقا دے آستہ آستہ ہاتھ زمین تے آن لگ گئے۔ اماں جی فاطمہ بیان کر دیا نے میں آقا دے کول بیٹھی ہاں، اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے میری گود دے اندر آقا دا سر مبارک ہے، آقا علیہ السلام دے ہاتھ یکدم زمین تے ڈگ پے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، روح پرواز کر گئی، روح پاک نکلی، جسم والا پنجرہ خالی رہ گیا، کول بیٹھے کہندے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے 12 ربیع الاول دا دن ہے جس دن تو لڈیاں پاویں، تو محلیاں دے اندر کنجر نچاویں، تو ٹول ٹمکیاں دے ڈانس کر کے وہاویں، عورتاں نوں بے پردہ باہر کڈیں، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا تے کہنا 30 سال پہلے ویکھ لے ایسے 12 ربیع الاول نوں 12 وفات کیا جاندا سی، جس دن صحابہ تے قیامت برپا ہو گئی، مدینے دے اندر قہرام مچ گیا، کتے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے، کتے سیدہ عائشہ رو رہیاں نے، کتے میرے پاک پیغمبر دے صحابی رو رہے نے، کتے سیدنا بلال حبشی مدینے نوں چھڑ کے جنگلاں دی طرف رخ کر رہے نے، کتے سیدنا فاروق اعظم نے تلوار کڈی ہے کہ جیڑا اج کہے گا محمد نعوذ باللہ فوت ہو گئے نے، میری اج تلوار انہاں سر قلم کر دے گی، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی رو رہے نے، سیدنا عثمان کان لگے رو رہے نے، تو اج لڈیاں پاویں، تو پنگڑے بجاویں اور آقا دی ولادت دی خوشی کریں، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا تے کہنا اور صحابہ تے فتوے بھی تو لگاویں،
کہ سوائے ابلیس تو جہان دے اندر سارے خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی کہ سوائے ابلیس تو بغیر ساری 12 ربیع الاول نو خوشیاں منا دے نے۔ اوے کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں کہنا وہ بغیرت جھوٹ بول دے نے، وہ تبرہ بازی کر دے نے، وہ صحابہ تے الزام لگا دے نے۔ آقا علیہ السلام دی نبوت تو بعد 23 سالہ زندگی دے اندر آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر یہ دن 23 باری آیا، آقا نے نہ خود منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دی زندگی دے اندر دور خلافت دے اندر یہ دن 2 باری آیا ہے، نہ صدیق اکبر نے خود منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر یہ دن 10 باری آیا ہے، نہ خود منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا عثمان دے دور خلافت دے اندر یہ دن 12 باری آیا ہے، نہ خود منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ دے دور خلافت دے اندر یہ دن 5 باری آیا ہے، نہ خود منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا حسن دی دور خلافت دے اندر یہ دن 1 باری آیا ہے، نہ خود منایا نہ منان دا حکم دیتا۔ سیدنا امیر معاویہ دے دور خلافت دے اندر یہ دن 19 باری آیا ہے، نہ خود منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ ادو بعد اپنے امامہ کو پوچھ لے، امام ابو حنیفہ جن دے طرز تے چل دے نے، امام ابو حنیفہ دی زندگی دے اندر دن 47 باری آیا ہے، نہ خود منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ ادو بعد پیر عبد القادر جیلانی جنیاں یاریاں دیندے نے، پیر عبد القادر جیلانی دی زندگی دے اندر یہ 65 باری آیا ہے، نہ خود منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ علی حجویری دی زندگی دے اندر یہ دن 62 باری آیا ہے، نہ خود منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام نال محبت نہیں سی؟ ایمان نال دسو، صحابہ نو آقا علیہ السلام نال پیار نہیں سی؟ جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیتے، جنہوں نے اپنی بیویاں نو بیوہ کروایا، گھر بار چھڈے، وطن چھڈے، جائیداداں چھڈیاں، انہوں نے آقا علیہ السلام نال محبت نہیں سی؟ انہوں آقا علیہ السلام نال عشق نہیں سی؟ وہ چند پیسے لا کے چنڈیاں نہیں لا سکتے سن، وہ کنجر نہیں نچا سکتے سن؟ پیارے بھائیو، سمجھن دی دیر ہے، سمجھو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اتریا قرآن الیوم اکملت لکم دینکم، اساں نے تواڈے تے دین نو ختم کر دیتا ہے، اینڈ کر دیتا ہے۔ ایتھوں معلوم ہوندا ادو بعد جیڑی بھی چیز او بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم دا سبب بندی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔